الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ایک نعمت پر شکر اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے کہ جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الہ ہے، اور ان تمام چیزوں میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، عظیم قدرت والا ہے، جب چاہے جو چاہے کرے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کا نزول فرمایا، اور قیامت تک آنے والوں کے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد 28/4 رجب ہے آج، 1441 ہجری مطابق 28 فروری 2020 عیسوی. جو دنیا میں اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلق کچھ مختصر سی، چونکہ بات درس قرآن کی ہے تو ایک مغالطے کا ازالہ کرتا چلوں میں انشاءاللہ. محترم سامعین، حاضرین، آپ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے کورونا وائرس دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلتا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس وائرس کی وجہ سے آن دا اسپاٹ لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے، اور دن بدن اموات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. خبریں کچھ بتاتی ہے لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. 1000 کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 لوگ چلے گئے، وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، 1000 بتایا جاتا ہے. بہرحال یہ بیماری، یہ وائرس، اس کے مختلف اسباب بیان کیے گئے. کسی نے کہا چمگادڑ کی وجہ سے یہ چیز آئی، کسی نے کہا جانوروں میں جو ہے یہ وائرس ہوتا ہے جو ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلتا ہے، اور پھر اگر اس جانور کا کوئی تیل یا گوشت وغیرہ انسان استعمال کرے تو پھر انسان کے اندر بھی وہ وائرس چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی متضرر ہو جاتا ہے، نقصان اٹھائے گا. خیر، اس کے اسباب، یہ ابھی میں نے جو بات بھی ایک ڈاکٹر کی بات میں نے سنی، اس لیے بڑے ڈاکٹر کی بات، جو انڈیا کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کی بات میں نے خود سنی تو اسی لیے میں نے بیان کی کہ یہ جانوروں میں بیماری پھیلتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے. بہرحال یہ تو معلوم ہے کہ وائرس پھیل رہا ہے. یہاں میں آپ کو بتا دوں، جو چیز دنیا میں ہو رہی ہے مقدر ہے پہلے ہی سے. ہمارا ایمان جہاں اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر ہے، وہیں پر تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے.
اس کے خیر و شر پر. شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہر نقصان دہ چیز سے بچنے کے جو اسباب ہیں سیفٹی کے لیے، جو بھی اسباب ہیں وہ اپنانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے دروس میں ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ ملیریا یا پلیگ بیماری جس کو طاعون کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی طاعون مرض کہتے ہیں، تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ جہاں ہو، جس بستی میں جس علاقے میں، وہاں یہ بیماری پھیل گئی تو چھوڑ کر مت جانا وہ بستی آپ. اور اگر کسی بستی میں آ گئی وہ بیماری، طاعون پھیل رہا ہے، پلیگ کی بیماری پھیل رہی ہے، تو آپ اس بستی کا رخ مت کیجیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے سفر میں تھے، جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام. آپ کو خبر ملی کہ ملک شام میں طاعون بیماری پھیل گئی ہے، تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوٹ گئے راستے سے. تو کسی نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی فرمائی جو قابل غور ہے. انہوں نے کہا ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. تو اسباب اپنانا ہے شریعت میں، اس کا حکم دیا گیا ہے. اب ڈاکٹرز جو کہتے ہیں، وزارت الصحہ ہیلتھ منسٹری جو کہتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے پریکاشنز آپ لیں، یہ اسباب اپنائیں، فلاں 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 چیزیں یوز کریں، استعمال کریں، تو اس بیماری سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اسباب اپنانا چاہیے. دوا کرنا شریعت سے جائز ہے، اسباب اپنانا چاہیے. اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حفاظت کرنے والا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات میں نے اس لیے بھی یہ بات چھیڑی ہے یا بات بتانا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر آج کل کیا ہو گیا ہے، واٹس ایپ ایک ذریعہ بن گیا ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی افواہ کو پھیلانے کا. کسی بھی خبر کو عام کرنے کے لیے ایک واٹس ایپ بہترین ذریعہ، لوگوں کا مشغلہ بن چکا. قرآن پڑھیے، دعائیں کیجیے، ذکر کیجیے جیسا کہ خطبہ ہوا آج کا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریے. واٹس ایپ ایک وسیلہ ہے جو اس کو خیر کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیں تو کیجیے، لیکن شر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ کی خبر پھیلانے سے اگر کوئی بھائی ڈرتا ہے، آپ کو معلوم حدیث میں نبی علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ڈرانے سے منع کیا ہے. کوئی مومن کسی مومن کو نہ ڈرائے. ڈرانا مذاق سے ہو یا حقیقت میں ہو منع ہے، نہیں ڈرانا چاہیے. تو خبریں نہیں پھیلانی چاہیے اور بغیر تحقیق کے یہاں وہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، اس سے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے. کس نے بتایا آپ کو؟ سورس کیا ہے آپ کی خبر کی؟ کہاں سے آپ کے بات بات پہنچی؟ کوئی سورس نہیں ہے، صحیح کوئی ذرائع نہیں ہے، یا صحیح جو ہے معتمد کوئی سورس نہیں ہے آپ کے پاس. ایسی خبریں پھیلا دینا غلط بات. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو لوگ خبریں بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں. ابھی جو آیت میں نے پڑھی وَلَوْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ والی جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی خوف کی خبر آتی ہے یا امن کی خبر آتی ہے تو فوراً پھیلا دیتے ہیں. نہیں پھیلانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لوٹانا، اور ولی الامر اولیاء الامور کی طرف، ولی الامر کی طرف اس کو لوٹانا، علماء کی طرف اس کو لوٹانا، تاکہ وہ تحقیق کر کے بتائیں گے کہ یہ خبر کہاں تک صحیح ہے، جو ڈر سے یا امن سے تعلق رکھتی ہے. پھر وہ پھیلانے کے لیے ہے یا نہیں پھیلانا چاہیے اس کو، یہ بھی آپ کو ولی الامر بتائیں گے. لہٰذا اس آیت پر عمل کرنا چاہیے، ہر خبر نہیں پھیلانی چاہیے. تو واٹس ایپ وغیرہ میں آج کل جو پھیلا ہے کہ بھائی کورونا وائرس سے بچنے کے لیے، جسے آج ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سورہ کوثر کو آپ کثرت سے پڑھیے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کو 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ پڑھیے، یہ وائرس سے آپ سیو ہو جائیں گے. کسی نے کہا کہ نہیں، کیا ہے سورہ نوح، قرآن کی ایک سورہ ہے نا سورہ نوح، سورہ نوح کو پڑھ لیجیے آپ، وائرس نہیں آئے گا، کورونا وائرس سے بچ جائیں گے. بھائی یہ جو سورہ کوثر ہم نے پڑھی اسی مسجد میں، درس ہوا اس کا تفصیل کے ساتھ. کیا مطلب ہے سورہ کوثر کا، آیتوں کی تفسیر، اس کی فضیلت، اہمیت سب ہم نے پڑھ لی. سورہ نوح سورہ ہے، اس کی اپنی جگہ اس کا پس منظر ہے، شان نزول ہے، اس کی فضیلت ہے، اور سورہ نوح میں جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر اپنی جگہ. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے
یہ سورہ پڑھنا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سورے سے بچنے کے لیے یہ کیا دلیل ہے؟ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کل دوپہر 2 بجے اجتماعی طور پر سورہ نور پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. ساری مصروفیات اپنے گھروں میں 2 بجے سورہ نور پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس میسج کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے آگے بڑھائیں. ایک مثال ہے بھائی، اجتماعی طور پر ایک سورہ پڑھنے کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو تاکہ حالات بہتر ہو جائیں یا بیماری دور ہو جائے. بیماری دور کرنے کے اسباب جو میڈیکل طور پر ثابت ہے وہ اپنائے جائیں، جو اللہ نے رکھے ہیں دنیا میں، جس کی ڈاکٹر تحقیق کرتے ہیں. اور دوسری چیز اللہ پر توکل میں نے کہا. تیسری چیز قرآن شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن میں اور آپ کسی آیت کو، کسی سورے کو سلیکٹ نہ کریں، خاص نہ کریں کہ اس سورے سے یہ بیماری جائے گی. جیسے عورتوں میں مشہور ہے پریگننسی وغیرہ میں جو تکلیفیں وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ سورہ مریم پڑھ لیجئے، سورہ مریم پڑھ لیجئے، آپ کا درد چلا جائے گا، آپ کی ڈیلیوری آسان ہوگی. سورہ مریم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سورہ خاص طور سے پڑھنے سے جو یہ چیز ہوگی؟ بچیوں کی شادیاں نہ ہو، رشتے نہ آئے تو سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، یہ نہ ہو تو یہ پڑھ لیجئے، یہ سورہ. یہ جو آپ خاص کر رہے ہیں، تحدید کر رہے ہیں صورتوں کی، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ قرآن پورا شفا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک دعائیں ہیں. آپ قرآن پڑھیے، اس سے شفا ہوگی. کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورہ کبھی بھی پڑھیے آپ، قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، پڑھیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے. دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس سے ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے صحت کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور جو نبی علیہ السلام کی مستند دعائیں ہیں حدیثوں میں، جن میں بیماریوں سے بچنے کا ذکر موجود ہے، وہ دعائیں یاد کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. لیکن سورہ خاص کرنا، آیت کو خاص کرنا بغیر دلیل کے غلط ہے، اور اس کو پھیلانا بھی غلط ہے. جتنے لوگ اس وائرس سے بچنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں گے، آپ نے کہا پڑھنے کے لیے سورہ کوثر، جبکہ آپ کو خود نہیں معلوم کہاں سے یہ بات آپ بتا رہے ہیں. کسی حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ کوئی بیماری آ جائے. اب جس سے تعاون آیا تھا اس زمانے میں، وہاں عمر ابن خطاب، کیا ان لوگوں نے سورہ کوثر پڑھی تھی؟ وہ بھی بیماری تھی نا، ایک تعاون پلیگ، جس میں کئی لوگ چلے گئے اس زمانے میں، اور یہ بیماری پھیلتی ہے، آپ کو پتا ہے. تو بچنے کے لیے کیا ان لوگوں نے سورہ نوح یا سورہ کوثر کو پڑھا تھا؟ عمر ابن خطاب نہیں پڑھا تھا. لہٰذا آپ اور میں کسی بھی چیز کو خاص نہ کریں بغیر دلیل کے. یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کی ذات پر توکل کریں، اسباب اپنائیں، دعائیں کریں اس بیماری سے بچنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو رات تک اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. کسی بھی جگہ آپ جائیں، دعائیں. یہ بھی حدیث ہے جو میں نے بتائی آپ کو. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کسی بھی جگہ جائیں، کہیں بھی جائیں، بازار جائیں، گھر جائیں، کسی کے مارکیٹ جائیں، کہیں بھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں تو جب تک آپ وہاں رہیں گے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اس میں وائرس بھی ہے نا، کوئی بھی بیماری آپ کو نہیں لاحق ہوگی، کوئی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اگر آپ دعا پڑھیں، یہ جو نبی علیہ السلام نے سکھائی. تو اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، اور مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور امن اور امان کی زندگی ان کو نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.